لیا جانا ہے۔ حضرت صاحب نے پوچھنا جناب حق مار، یہ آندا جناب شری ہے، پیچھے سارے کام شری کر کے آیا ہے۔ اب بینڈ باجے جڑے بجا کے آیا ہے، آتش بازی کر کے آیا ہے، فضول یاد جڑیاں خرچ کر کے آیا وہ ساریاں شریعت کے مطابق نے۔ تے حق مار جڑا عورت دا حق ہے، شرعی حق ہے، اوتھے انہوں شریعت یاد آ گئی ہے۔ کیوں بھائی شرعی حق مار ہے کوئی دس سکتا ہے؟ 32 روپیے کنے 32 روپیے وہ نے جڑے زبانی کلامی نے، نہ کسی حدیث دی کتاب ہے نہ کسی تاریخ دی کتاب ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ نال نکاح فرمایا، 20 اونٹ آپ نے حق مار دیتا۔ کنے 20 اونٹ آپ نے حق مار ادا کیتا۔ اسی شریعت نو لے کے میرے آقا فرمایا اپنی استطاعت دے مطابق، اپنی طاقت دے مطابق، ذرا سارے اخراجات تے غور کرنا، جن نے اخراجات کیتے نہیں وہ اپنی طاقت دے مطابق کیتے نہیں، لکھاں روپیے خرچ کر دیتے نہیں، تے حق مار دی واری آئی ہے تے تینوں شریعت یاد آ گئی ہے۔ کیسا انصاف ہے؟ اور پھر اسی غور کریے، جدو اسی بیٹی نو رخصت کرنا ہے ادو سر تے قرآن رکھ دینا، اے جناب قرآن دے سائے تے رخصت کرنا ہے، تے پچھلے سارے کام شریعت دے مطابق کیتے۔ پورا مہینہ محلے والوں دی نیند خراب کیتی ہے، ڈھولکی بجا بجا کے، مائیے گا گا کے، اے قرآن دے سائے چ رخصتی ہو رہی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سورات زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سادہ نکاح کیتے اپنی بیٹیاں دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح فرمایا۔ میرے آقا نے کوئی چیز نہیں دیتی، ایک جہیز دی لعنت ہے جڑی سانو چمٹ گئی ہے، اور جناب منڈا حالانکہ بالکل سابے حیثیت ہے تے ڈیمانڈا کردہ بچی کو لو، اور جنہاں نے چھوٹی جی بچی جوان کی تھی پڑھایا لکھوایا ہے، اپنے گھر دے اندر پرورش پر کے پرورش انہوں جناب پال پوس کے جوان کر کے اج تیرے ہاتھ توڑن لگے نے، تے بدبختہ تیریاں ڈیمانڈاں نہیں مک دیاں، مینوں فریج چاہی دیئے، مینوں گڈی چاہی دیئے، مینوں پلاٹ چاہی دا، ڈوب نہیں مر جانا ہے، اپنی آن والی بیوی دے سر تے پلنا چاہنا ہے، تینوں رب نے کچھ نہیں عطا کیتا ہے۔ حالانکہ صاحب مال صاحب حیثیت لوگاں نو چاہیدا ہے کہ غریب گھر دیاں لڑکیاں انہاں کولوں رشتے لین، غریب گھر دیاں بچیاں انہاں دے سراں تے ہاتھ رکھن۔ اللہ اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انداز تے طریقہ ہے، باپ بڑھا ہو جاندہ بچی دا جہیز جوڑ جوڑ کے سامان جوڑ جوڑ کے، اللہ لیکن لڑکے والیاں دیاں ڈیمانڈاں نہیں ختم ہوندیاں، اے بھی چاہیدہ ہے، اے بھی چاہیدہ ہے۔ اللہ اللہ، او یارو دعا کرو اللہ جہیز جیسی لعنت تو محفوظ کر لوے۔ اور سیدہ فاطمہ نو جڑا سامان میرے آقا دیتا ہے نا، یہ لوگ تو زبان کھول کے کہہ چھڑتے نے ویکھو جی حضور نے بھی تو دیتا ہے نا، لیکن یہ پتا وہ سامان کتھوں آیا سی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زرہ
تے آپ دی تلوار فروخت کیتی گئی تے لین والے کون نے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جدو آپ نے قیمت دے دیتی سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لے کے چل پائے تے سیدنا عثمان نے آواز ماری، اوے ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ سنو بات سنو، جاؤ نا اے مال بھی لے جاؤ، ادنال سیدنا علی دا نکاح ہو جائے گا تے جیڑی سرا تلوار میری طرف علی نو تحفہ دے دے آجے، علی سرا پہن کے جہاد کرتا رہے گا، عثمان نو ثواب ملتا رہے گا۔ اے مال و درم نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کو لائے، میرے محبوب علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نال جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے آئے کہ جاؤ جا کے اے چیزاں خرید کے لے آؤ۔ اللہ یعنی وہ جہیز وہ سامان خریدے گیا سیدنا علی دے پیسے نال۔ اللہ اس واسطے یارو اللہ دا قرآن دہائی دے رہا ہے کہ شریعت دے مطابق اپنے معاملات نو کر لو۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اس کلمے دے مطابق اپنی زندگی، اپنے معاملات، اپنی خوشی اور غمی نو ٹال لو۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان